الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقولوا للناس حسنا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بڑے بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین اسلام عطا فرمایا. یہ عالمی دین ہے اور یہ دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہر زمانے میں ہر دور کے اندر بہترین اسباق دیے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب کے سب بھائی بھائی. معاشرتی عنوان سے میں تھوڑی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اسلام کے 5 شعبے عقائد ہیں، عبادت ہیں، معاملات ہیں اور معاشرت ہیں، اور ایک ہے اخلاق. قرآن کریم کی جو ہم 2 آیتوں کا سہارا لیا اس کا تعلق بھی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے کہ ایک ہوتا ہے خونی بھائی جس کا ماں باپ ہے، اور ایک ہوتا ہے اسلامی بھائی، ایمانی بھائی. جب ایک دوسرے ایمانی بھائی اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہے. اسلامی تعلیمات میں سے ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو ملنے کے دوران کے اندر آپ صاف سمجھ سکتے ہیں کہ جب میں کسی کے ساتھ ملوں تو اس کے چہرے کے اثرات ہی مجھے سمجھا دیں گے کہ یہ آدمی مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے نفرت کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ ملو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لِلنَّاسِ لفظ بھی استعمال کیا ہے، للمؤمن نہیں اور للکافر نہیں، للناس لفظ کہ کسی کے ساتھ بھی تمہاری ملاقات ہو، ملاقات خوشگوار ہو کر کرنا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. کسی کے دل کو تکلیف پہنچے اس انداز کی ملاقات نہ ہونی چاہیے. اور دوسری قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت کریمہ میں کہ جب تم کسی کے ساتھ بات کرو تو تمہاری بات کا اسلوب اچھا ہونا چاہیے، چہرے میں خوشگواری ہونی چاہیے، ہنستے چہرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں بھی اللہ رب العزت نے للناس لفظ کو استعمال کیا.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ملو تو خوشگوار ہو کر، غیروں کے ساتھ ملو تب چہرے کے اندر پھلاؤ ہو، ایسا نہیں۔ جب تم بات کرو تو ایمان والے کے ساتھ اچھی بات، اور غیر کے ساتھ جب بات کرو تو اس موقع پر بات کا انداز کچھ وحشیانہ نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کے اسلوب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر معاشرتی زندگی میں جو حدیث کا میں نے سہارا لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے میرا باپ ہو، چاہے میری امی ہو، چاہے میرے رشتہ دار ہو، چاہے میرا بھائی ہو یا میری بہن ہو، چاہے میرے پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اسلوب دیکھیے کہ حدیث میں کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ پہلے لسان کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے نمبر پر ید کے لفظ کو استعمال کیا، یعنی پہلے نمبر پر زبان اور دوسرے نمبر پر ہاتھ۔ اس کی تحقیق علماء نے کی کہ پہلے زبان کو بھی استعمال کیا، دوسرے نمبر پر ہاتھ کو بھی استعمال کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور زبان سے تکلیف پہنچانے میں طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے پہلے لسان کے لفظوں کو استعمال کیا، دوسرے نمبر پر ہاتھ کے لفظوں کو استعمال کیا۔ دوسری بات یوں فرمائی کہ جب تمہیں کسی کو تکلیف پہنچانا ہو تو اس میں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے آدمی کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کسی کا قریب ہونا ضروری نہیں۔ آدمی فون کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات لکھی ہے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے مجلس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے مجلس نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کسی بھی طریقے سے زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی کی زبان اچھی اس کا دل اچھا، اور جس کا دل اچھا سمجھو کہ اس کا ایمان اچھا، اور جس کی زبان گندی اس کا دل گندا، اور جس کا دل گندا اس کے ایمان میں خطرہ ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غالباً حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمانے لگے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ آدمی ہمیشہ خاموش رہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ان کی قوم آئی اور فرمانے لگے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، چپ رہو۔ وہ قوم کہنے لگی کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم چپ چاپ رہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چاہے تم خاموش نہیں رہ سکتے تو بولنا ہو تو تم اچھی ہی بات بولو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ نبی ہمیں کوئی اچھا عمل بتا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر رکھا اور فرمایا کہ خاموش رہو۔ حضرت بکر صدیق نے ایک مرتبہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کے سامنے اپنی زبان کو کھینچ کے فرمایا کہ اسی مقدار چیز سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کرنے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر اٹھتے ہیں، میری آنکھ کھل گئی، میں نے نبی سے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تہجد کا وقت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے متوجہ رہوں، لیکن میں نے اس لیے آپ کو تکلیف یعنی میں نے آپ کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ سید الملائکہ کا یہ حال ہے، سید الانبیاء کا یہ حال ہے کہ اپنی بیوی کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں فرماتے۔ اس سے اور آگے چلیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کا جو روم تھا اس کے اندر ایک فہرست لکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں نوجوان بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ بڑوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتے تھے۔ حضرت عمر آئے اور پوری کی پوری لسٹ کو دیکھا، لیکن ایک لائن کے اندر ایک کلیہ کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن کون خدمت کرے گا اس کے متعلق کوئی فہرست میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اس کلیہ کی میں خدمت کروں گا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلیہ کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا کہ میں خدمت کرنے والا کلیہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اندر سے جواب آیا کہ خدمت والا آیا، خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے کلیہ سے پوچھا وہ کون ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہے؟ کلیہ نے کہا جب وہ آتا ہے تو دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں پردہ کر لو، میں اندر آ رہا ہوں، خدمت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پردہ کو کھولو، پھر وہ خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا وہ کون ہے؟ دوسرے دنوں نے سوچا کہ چلو آج تک میں تہجد سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے چلا جاؤں گا اور خدمت کر لوں گا۔ دوسرے دن سورج سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں، دستک نہیں، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کلیہ کیا کہہ رہی ہے؟ خدمت والا آیا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر بن خطاب تھے، کیونکہ کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تیسرے دن انہوں نے یہ سوچا کہ آج تک عشاء کی نماز پڑھ کر اس کلیہ کے مکان کے قریب کے اندر چھپ کے دیکھتا ہوں کہ کون چل آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، اندھیری رات ہے، خدمت کرنے والا اپنے پاؤں کی آہٹ سے اتنا آہستہ آہستہ کہ زمین کو بھی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے تھے، ایسے آہستہ 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 آئے۔ حضرت عمر نے پھر ان کو پڑھا، من انت، آپ کون ہے؟ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رات میں آپ آئے خدمت کے لیے، فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا نام کا اظہار کروں، کیونکہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جب میں آپ کے روم میں آیا تھا تو کلیہ کا نام دیکھا، لیکن اس کے سامنے کسی کا نام نہیں دیکھا، آپ نام اس موقع پر لکھ دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے خدمت کو گوارا کیا تھا، اس لیے میں یہاں پر اپنا نام نہیں لکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب آئے نا اس موقع پر پاؤں کے اندر چپل بھی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابوبکر کہ آپ کے پاس چپل نہیں ہے یا آپ گھر کے اوپر چپل چھوڑ کے آئے؟ فرمایا کہ رات کا سناٹا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے چلنے کی آمد کی بنیاد پر لوگوں کی نیند میں خلل واقع ہو۔ میں اپنی ذات سے اتنی تکلیفیں دینا گوارا نہیں کرتا۔
ایک چیز اپنا لو کہ کرنا ہے تو بھلے ہی کام کرنا ہے اور بولنا ہے تو خیری کی باتوں کو بولنا ہے، ورنہ اپنی ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی، مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ نوافل اور مستحبات کا تعلق ایسا ہے کہ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی قیامت کے لیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ تو صحابہ تھے، ابھی قریب کے زمانے میں معرف القرآن کے اندر جنہوں نے لکھی ہے مولانا محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے تخصص دیوبند میں کیا، فراغت وہاں حاصل کی، اپنا جو طالب علم کے زمانے میں جو وقت بچتا تھا تو وہ میاں جی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تھوڑا وقت ان کی صحبت میں بیٹھو۔ ان کے پاس گئے دوپہر کا وقت تھا، مطلب کھانے کا وقت ہوتا ہے، وہاں پر پہنچے، کھانے کا وقت تھا، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد مولانا محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں اصغر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اس دسترخوان کو اٹھا لوں۔ میاں جی نے کہا دسترخوان اٹھانے کو بھی جانتے ہو کہ کیسے اس کو اٹھایا جاتا ہے؟ مولانا محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں آپ ہی بتا دیجیے، مجھے پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا دسترخوان اٹھانے سے پہلے جو کھانا بچتا ہے اس کو ایک طرف رکھو تاکہ وہ کسی آدمی کے لیے کھانا ہو جائے، جو ذرات ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر ایل اور زہر کے اندر ڈالو تاکہ وہ کیڑی اور مکڑوں کا کھانا ہو جائے، اس کے بعد جو ہڈیاں بچتی ہیں اس ہڈیوں کو ایک طرف رکھو تاکہ وہ کیڑی اور کنڈوں کا کھانا ہو جائے، اور اس کے اوپر جو کیونکہ اس زمانے میں آم کی سیزن تھی تو کہا کہ یہ جو آم کی گٹھلیاں ہیں اس کو اٹھا کر میدان میں رکھو تاکہ وہ سوکھ جائے گی، اور اس کے بعد بچوں کے لیے وہ کھلونے بن جائیں گے اور بچے کھیل کے خوش ہوں گے۔ پھر آگے جو بات لکھی وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیری اور آم کی سیزن تھی، اس لیے مولانا فرما رہے دیکھو یہ آم جو کھائی ہوئی ہے اس کے ایک جو چھلکے ہیں آپ ایک جگہ پر اس کو مت ڈالنا، کیونکہ یہ غریب لوگ رہ رہے ہیں، غریب لوگ کے رہنے کی بنیاد پر ان کے بچے باہر نکلیں گے اور یہ چیز دیکھیں گے اور یہ کہیں گے آج سے ہمارے والد کے پاس بھی پیسے ہوتے تو وہ بھی ہمیں آم کھلاتے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ادنا سے غریب کے بچوں کو بھی میری وجہ سے تکلیف ہو، اس لیے ہم نے کہا کہ ایک چھلکا یہاں ڈالو، 10 قدم کے بعد دوسرا چھلکا ڈالو، پھر اور 10 قدم کے بعد تیسرا چھلکا ڈالو تاکہ کسی کی نظر اس کے اوپر نہ گرے۔ میرے بھائیوں یہ زمانہ تھا، اس لیے ہمیشہ زندگی کے اندر اچھے کام کرنے کی عادت بنا لو، ہماری آخرت سمجھ جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے انسان سے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق کرنے والا ہو، ان سے ہمارے ذات سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو جائے۔ کیونکہ میرے سامنے بڑے مسائل ہیں اور آپ کے سامنے بڑے مسائل ہیں، قبر کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کے منازل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا ابدال اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کی قربت اختیار کیا کرو، اس لیے کہ اس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعلیم سے گزرے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ہے اور کہنے لگا حضرت میرے اوپر 700 دینار کا قرضہ ہے، اس قرضے کی ادائیگی کے میرے پاس کوئی شکل نہیں ہے، آپ مجھے 700 دے دیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں لکھ دیا 700 کے بجائے 7000 لکھے اور کہا کہ آپ
فلاں سیکرٹری کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تم اس کو وصول کر لیں۔ وہ بندہ وہاں گیا اور سیکرٹری نے دیکھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے 700 دینار کرنا ہے، اور حضرت نے اس میں 7,000 لکھ دیے۔ تو سیکرٹری کہتا ہے کہ حضرت سے شاید چپ ہو گئی کہ ایک صفر یعنی ایک زیرو زیادہ لکھ دیا ہے، تو پھر پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت نے کہا لاؤ چٹھی، کیونکہ پوری بات بتائی کہ 700 کی وجہ آپ نے 7,000 لکھ دیے۔ حضرت نے پھر چٹھی اور اس کے اندر 14,000 لکھ دیے۔ اب وہ بندہ وہاں گیا ہے، اب سب بات ہو گئی، پیسے بھی دیے، وہ سب معاملہ ہو گیا، وہ بندہ لے کے چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں میں نے پڑھا ہے کہ جو کوئی بندہ کسی مومن کا اچانک دل خوش کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ اس کو پوری کی پوری بات بتا دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن کا دل خوش کرنے کی عادت ڈالو، غیروں کو خوش کرنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ ہمارے اخلاق اور ہماری زبان کے ذریعے سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ چاہے بندہ ہو یا بندی ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اسے مولانا شبلی تھانی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، کلمہ کسی جگہ پر پڑھا ہوا تھا کہ ایک عورت کی میاں بیوی کے درمیان میں گڑبڑی ہوئی جاتی ہے تو سنت نبی ہے۔ ایک مرتبہ بیوی سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی اور گھر میں نقصان کر دیا۔ وہ بندے کے سامنے اپنی بیوی اعتراف کر رہی کہ میری غلطی ہو گئی۔ وہ بندہ نے اللہ کا فضل سمجھ کے یہ بھی ایک اللہ کی بندی ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے تھوڑے وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا گزری، فرمایا کہ بیوی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، میں نے اللہ کی بندی سمجھ کے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ نے اس موقع پر مجھے یہ کہا تو نے میری ایک مخلوق کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا ہے، آج بھی میں تجھے میرا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب تک آنکھیں کھلی رکھی ہیں وہاں تک میرے اور آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، ایک موقع ہے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ عبادت میں بھی اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی کوشش کریں اور عقائد کے لیے ہم مضبوط ہو، کیونکہ 500 میں عقائد، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق ہے۔ اس لیے حدیث میں پہلے ہی میں نے تلاوت کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان کرتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو بڑی بات بولے ورنہ وہ خاموش ہے۔ لیکن عمل میں شیخ نے لکھا ہے کہ بولنا اگر چاہیے ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ بلکہ کتابوں میں عبادت مقصودہ کے مطابق یہاں تک لکھا ہے، ایک آدمی عبادت میں مشغول ہے، غالباً قرآن کی تلاوت ہو یا پھر کوئی نوافل میں ہو، تو اس موقع کے اوپر آپ آگے فوراً اس کو سلام مت کرو، اس لیے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے اور آپ نے سلام کی تو آپ نے اس کا تعلق اللہ سے جو ہو رہا تھا اس میں خلل واقع کی۔ اس تکلیف یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا سفر ہوا، میں نے عام مطلب لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زبان کے اوپر احتیاط نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولنے کی، اپنی زبان سے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں ایسی توفیق دے کہ جن عملوں کی بنیاد پر اللہ مجھے اور آپ سے راضی ہو جائے اور ہماری عاقبت سنوار لے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا